ریڈیو کالم پر مبنی سلسلہ سنیے گفتگو. تحریر و آواز شاہد خان. پیشکش ریڈیو پاکستان بنو. جب ہم بچے تھے اور محلے کی خواتین کے مابین کسی انتہائی غیر اہم بات پر شروع ہونے والی بحث و تکرار باقاعدہ لڑائی کی صورت اختیار کر جاتی تو ایسے میں ہم انتہائی اہم امور کو نظر انداز کر کے ایک مناسب فاصلے سے وہ جنگ آمیز گفت و شنید سننے میں محو ہو جاتے. ہمیں اس میں زیادہ دلچسپی اس لیے بھی تھی کہ بچپن سے ہی ہمیں تاریخ سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، اور ان خاص مواقع پر جو عموماً بہت تواتر سے ہفتے میں 1-2 بار میسر ہوتے، ہمیں ان خاندانوں کے شجر نسب ماں 7 پشتوں تک کے تمام تر افراد خانہ کے سوانحی حالات اور خاص طور پر ایسے واقعات جو عام حالات میں زبان پر لانے سے لوگ گریز کرتے ہیں سننے کو مل جاتے. سننے کی ایک اور وجہ بھی تھی، اور وہ یہ کہ ہمیں بہت سارے ایسے الفاظ سننے کو مل جاتے جو نہ تو اسکول میں پڑھائے جاتے تھے اور نہ درسی کتب میں موجود ہوتے، نہ ہی گھر میں کبھی سننے کو ملتے، نہ ہمارے دوست ان مخصوص قسم کے الفاظ سے آشنا ہوتے، کیونکہ یہ طرز گفتگو اور ان مخصوص الفاظ کے ذخیرے کا استعمال صرف ایسے ہی مواقع پر ہوا کرتا تھا. اس وقت چونکہ نہ ہمارے پاس ٹیپ ریکارڈر ہوتا، نہ ان آوازوں کو محفوظ کرنے کا کوئی اور ذریعہ تھا، سو ہم دوست لڑائی میں حصہ لینے والی ان خواتین میں سے ہر ایک خاتون کی گفتگو میں سے نامانوس الفاظ یاد کرنے یا لکھنے کے لیے ایک لڑکے کی ذمہ داری لگاتے، اور پھر کافی ذخیرہ الفاظ جمع ہونے کے بعد جس طرح ہر محلے میں کوئی نہ کوئی ایسا ماہر لغات موجود ہوتا ہے، ہمارے محلے میں بھی ہوا کرتا تھا، جس کے طفیل ہماری مخصوص لغات کافی حد تک ضخیم ہو چکی تھی. چونکہ اس وقت انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، لہٰذا اس قسم کی چھوٹی موٹی لڑائیاں وقت گزاری کا بہترین ذریعہ ہوا کرتی تھی، اور ان لڑائیوں کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ محلے کے سبھی لوگ جانتے تھے کہ رہنا تو یہی ہے، تو اگر کسی چھوٹی موٹی بات پہ ہلکی پھلکی لڑائی ہو بھی گئی تو کوئی اسے زیادہ سنجیدہ نہیں لیتا، اور 2-4 دن میں وہ بات بھول ہی جاتے تھے. اور پھر جن 2 فریقین کے مابین لڑائی ہو چکی ہوتی، یا تو محلے کے بڑے بزرگ ان کے بیچ صلح صفائی کروا لیتے، یا خود ہی 2-4 دنوں میں آنا جانا شروع کر لیتے، اور پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا کہ گھر میں کوئی اچھی سی پکوان تیار ہوتی تو سب سے پہلے اس کے گھر بیچ دیتے، جس سے ہلکی سی ناراضی چل رہی ہوتی تھی. ہمارے معاشرے میں آج بھی کسی نہ کسی صورت یہ سلسلہ جاری ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں محلے داری قائم و دائم ہے. ہمارے یہ محلے آج بھی ہمارے بچوں کے لیے ایک ابتدائی درسگاہ کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر ہمارے معاشرے سے محلے اور محلے داری کا سلسلہ ختم ہو جائے تو زندگی بے رنگ اور پھیکی پڑ جائے. غنیمت ہے کہ ہمارے معاشرے کی بیشتر آبادی میں آج بھی لوگ ایک دوسرے کی غم و خوشی میں شریک ہوتے ہیں، غریب غربا کا حال احوال لیتے ہیں، اور ایک دوسرے کے گھر پکوان بھیجنے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. اور جب رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ آتا ہے تو ہمارے لوگ عام دنوں سے زیادہ سخاوت بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احساس بھی کرتے ہیں. محلے داری دراصل اجتماعی اور سماجی ذمہ داری کے احساس کا نام ہے. ہمیں یہ احساس محلے داری کی صورت میں زندہ رکھنا ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلوں میں یہ احساس ذمہ داری اور محلے داری قائم رہے. ریڈیو کالم پر مبنی سلسلہ آپ نے سنا گفتگو. تحریر و آواز تھی شاہد خان کی، پروڈیوسر تھے رضا محمد خٹک، پیشکش ریڈیو پاکستان بنو.